عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم، اے لوگوں کیا میں خبر دوں تمہیں، الا ادلکم کیا میں تمہیں بتاؤں نا، میں تمہیں خبر نہ دوں، الا ما اس عمل پر، اس چیز پر کہ یمحو اللہ کے مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، بھی اس عمل کے ذریعے الخطایا انسان کے خطا نسیان گناہ، کہ ایسا عمل تمہیں نہ بتاؤں کہ جس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو، خطاؤں کو اور سیئات کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، وَيَرْفَعُ اور بلند کر دیتے ہیں، بھی اس عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ الدرجات درجات کو، انسان کے درجے بھی بلند ہوتے ہیں اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ قالوا تو صحابہ کرام نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیوں نہیں، ہمیں وہ بتائیں وہ عمل کون سا ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی یہ حدیث کتنی عمدہ اور کتنی عمدہ حدیث ہے جی، کہ رسول اللہ نے فرمایا جی اسباغ الوضوء، کہ مکمل اہتمام کے ساتھ وضو کرنا، علی المکارہ ناپسندیدگی کے وقت، مکارہ میں نے ناپسندیدگی کے وقت، یعنی کہ انسان جو ہے نا اب ٹھنڈا پانی ہے، ٹھنڈے پانی سے انسان کہتا ہے یار کون جا کے وضو کرے، کون ٹھنڈے پانی کے ساتھ ہاتھ دھوئے وضو کرے، لیکن جو چیز ناپسند ہو اس کے باوجود وضو کرنا مکمل اہتمام کے ساتھ، تو یہ چیز گناہوں کو ختم کرتی ہے اور درجات کو بلند کرتی ہے، ٹھیک ہے، ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا۔ اسی طرح جی دوسری چیز وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ، اور کثرت کے ساتھ قدم اٹھانا، یعنی پیدل چل کے جانا کثرت کے ساتھ، اِلَى الْمَسَاجِدِ مساجد کی طرف، مساجد کی طرف پیدل چل کر کثرت کے ساتھ جانا، یہ بھی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے اور درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز جی وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ، اور نماز کا انتظار کرنا، بعد الصلاۃ، نماز کے بعد، نماز کے بعد نماز کا انتظار سے کیا مطلب ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کرنا کہ کب عصر کی نماز ہو، کب عصر کی اذان ہو تو میں نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ مسجد میں جاؤں، دوبارہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں۔ تو یہ جی یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمل بھی گناہوں کو ختم کرتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جی یہ جو تین اعمال ہیں نا، کہ ناپسندیدگی کے باوجود وضو کرنا، کثرت سے مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فَذَلِكُمُ الرُّبَاطُ، یہ سرحد کے اوپر پہرا دینے کے مترادف ہے، یعنی آپ رباط کہتے ہیں جی، جیسے کہ ہماری چوکیاں بنی ہوئی ہیں نا، یہ ہماری جو باؤنڈری بنی ہوئی ملک کی، اس باؤنڈری کے اوپر، اس چوکی کے اوپر جو پہرا دیتا ہے اس کا بڑا ہی اجر رسول اللہ نے بیان فرمایا، بڑی فضیلتیں اس کی بیان فرمائی ہے، وہ باب الجہاد کے اندر انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تین عمل یہ ایسے ہیں کہ جیسے انسان کسی سرحد کے اوپر اپنی ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کوئی بندہ پہرا دے رہا ہو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، جتنا اجر اور ثواب اس بندے کو ہے اتنا ہی اجر اور ثواب ان لوگوں کو ہے جو کہ یہ تین اعمال کرنے والے ہیں، الحمدللہ۔ اچھا جی اگلی حدیث السادسہ عشرہ، 16ویں حدیث، عن ابی موسیٰ الاشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی البردین، من صلی جس نے نمازیں ادا کی، بردینی دو ٹھنڈی نمازیں جس نے ادا کی، داخل الجنہ تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب وہ دو ٹھنڈی نمازیں کون سی ہیں جی؟ ایک فجر کی نماز اور اسی طرح ایک عصر کی نماز، ٹھیک ہے، یہ باقی وہ بھی علماء کے اقوال موجود ہیں کہ صبح فجر کی نماز کے اوپر تو تمام کا اتفاق ہے، لیکن اگلی نماز کے اوپر اختلاف ہے کہ بعض نے کہا جی اس سے مراد عشاء کی ہے، بعض کہتے ہیں جی اس عصر کی نماز ہے، لیکن صحیح جو قول ہے نا وہ یہی ہے کہ صبح فجر کی نماز اور عصر کی نماز جو ہے نا یہ مراد ہے یہاں پر، کہ جس نے یہ صبح کی نماز اہتمام کے ساتھ اور عصر کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھ لی، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے، متفق علیہ، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ السابعہ عشرہ، 17ویں حدیث، عنہ انہی سے ہے، یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں جی بڑی کمال کی حدیث ہے جی، اور یہ حدیث نا میں نے جو بھی بندہ ہمارے نمازیوں میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا، میں اس نمازی بندے کو یہ حدیث لازمی سناتا ہوں، یہ جو بھی ہمیں پڑھنے لگے۔ رسول اللہ نے فرمایا جی اذا مرض العبد، جب کوئی بھی بندہ بیمار ہو جاتا ہے،
او سافر یا کوئی بندہ سفر کرتا ہے مسافر وہ بن جاتا ہے تو کتب لہ تو لکھا جاتا ہے اس آدمی کے لیے اس مریض کے لیے اس بیمار کے لیے اور اس مسافر کے لیے مثل ما کانا اسی کی مثل اسی طرح کا عمل یا عمل جو کہ انسان وہ بندہ کیا کرتا تھا مقیماً حالت اقامت میں اور صحیحاً حالت تندرستی میں. سبحان اللہ الحمدللہ. یعنی مطلب یہ ہے جی آپ نے ابھی آپ تندرست ہیں اور مقیم حالت اقامت میں ہیں, آپ نماز باجماعت ادا کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور نیک اعمال باقی صدقات و خیرات کرتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ جاتی ہے جی, انسان بیمار ہو جاتا ہے. اب بیمار ہونے کے بعد نہ وہ بیچارہ بستر کے اوپر چارپائی کے اوپر پڑا ہوا ہے, اب نہ وہ صحیح طرح نماز جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے, نہ اسے روزہ رکھا جا رہا ہے, نہ اسے باقی نیک اعمال ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کا کرم دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان اس مریض اس بیمار آدمی کے لیے اسی طرح اجر اور ثواب لکھتے ہیں جیسا کہ حالت اقامت میں اور تندرستی کی حالت میں وہ نیک عمل کیا کرتا تھا. یعنی انسان بیمار ہوتے ہوئے جب نماز پڑھے گا نا تو اس کو پوری نماز کا جماعت کے ساتھ ثواب ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم اور ایک مہربانی والا پیکج. رواہ البخاری, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جی. الثامنہ عشرہ, 18ویں حدیث جی. عن جابر رضی اللہ عنہ, حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے. قال وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل معروف, تمام کی تمام نیکی, معروف میں نے نیکی, ہر قسم کی نیکی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو, صدقۃ و صدقہ ہے. یا کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کے آ رہے ہیں نا جی, انسان کے 360 جوڑوں کے اوپر صدقہ کرنا لازم ہے. تو آپ کون بندہ جی 360 جوڑوں کے بدلے روزانہ پیسے دے؟ تو سبحان اللہ کہنا, الحمدللہ کہنا, اللہ اکبر کہنا, لا الہ الا اللہ کہنا, استغفر اللہ کہنا, اور باقی سارے جو ہم پچھلے سبق میں پڑھ کے ہیں اور ویڈیو بھی ریکارڈ کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر فرمایا گیا جی کل معروف, ہر نیکی چاہے وہ چھوٹی ہو, چاہے وہ اذکار کی شکل میں ہو, اعمال کی شکل میں ہو, ہر نیکی صدقہ و صدقہ ہے جو کہ انسان کی طرف سے ادا ہو رہا ہے. نیکی بھی لکھی جا رہی ہے اور انسان کی طرف سے صدقہ بھی ادا ہو رہا ہے. آگے جی التاسعہ عشرہ, 19ویں حدیث. یہ دیکھیں جی درخت لگا, آگے آ جی حدیثیں آگئی جی درخت لگانے کے بارے میں. اسلام دیکھیں جی کتنا کس قدر عظیم الشان مذہب ہے, کس قدر عظیم الشان دین ہے کہ ایک دنیاوی جو ہم دنیاوی عمل ہے لیکن اس کے اندر انسان تھوڑی سی اپنی نیت درست کر لینا تو وہی دیکھیں کتنا اچھا وہ اس کا عمل ہو سکتا ہے. دیکھیں جی درخت, ہم ہمارے ملک کے اندر بھی مہم چلی تھی نا, درخت لگاؤ اور پولوشن مکاؤ. تو یہ حدیث دیکھیں جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم, کہ نہیں ہے کوئی بھی مسلمان, یا غرسو غرسن, کہ جو کہ درخت اگاتا ہے, درخت لگاتا ہے, پودا لگاتا ہے, درخت لگاتا ہے, الا, ہاں مگر یہ کہ کانا, تو اس انسان کے لیے جس نے درخت لگایا, پودا لگایا, اجر ہوگا اس کے لیے ما اکیلا, جو کہ اس درخت سے کھایا گیا, من ہو اس درخت سے, لہو اس آدمی کے لیے ہوگا صدقۃ صدقہ. کہ آدمی آپ نے گھر میں کوئی درخت لگایا جی, کوئی بھی پھل کا یا کوئی چھاؤں کا درخت لگایا, تو وہ درخت بڑا ہوا, اس درخت سے لوگوں نے پھل کھایا, جانوروں نے کھایا اور پرندوں نے کھایا. آگے حدیث میں الفاظ بھی آ جائیں گے. تو آپ کے لیے جی ہر ایک پھل کے اوپر, ہر ایک بیر کا درخت آپ نے لگایا, ہر ایک بیر کے اوپر مالٹے کا درخت لگایا, ہر انار کا درخت لگایا, ہر انار کے اوپر, ہر مالٹے کے اوپر, ہر ایک پھل کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے صدقہ لکھ دیں گے. دیکھیں جی ما من مسلم یا غرس غرسن, کوئی بھی مسلمان جب کوئی درخت لگاتا ہے, الا کانا, مگر یہ کہ ہوگا اس کے لیے ما اکیل منہ, جو کہ بھی اس درخت سے کھایا گیا, لہو صدقۃ, اس آدمی کے لیے یہ صدقہ لکھا جاتا رہے گا. اسی طرح جی وما سوری کا منہ, دیکھیں جی اللہ رسول اللہ کی طرف سے ایک پیکج, وما سوری کا منہ, اور جو کچھ درخت سے چوری کر لیا گیا. یعنی وہ ہوتا ہے نا, وہ بچے لگے ہوتے ہیں, ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے نا تو ہمارے گھر کے باہر شتوت کا درخت لگا ہوتا تھا, تو ہم پتھر مار کر نا وہ شتوت اتارا کرتے تھے. تو یہ بھی ایک قسم کی چوری ہوتی ہے. تو یہ ہے کہ اگر کہ آپ کے درخت سے, آپ نے درخت اگایا تھا, آپ کے درخت سے کوئی پھل چوری ہوا, تو چوری ہونے والے پھل کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ آپ کو لہو صدقۃ, صدقے کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا. اسی طرح آگے الفاظ دیکھیں جی وَلَا يَرْزَقُهُ, اور
کوئی بھی نقصان نہیں کرتا، ولا یرزعہ احد، اور کوئی بھی اس درخت میں سے کوئی نقصان نہیں کرتا، الا کان لہ، مگر یہ کہ اس آدمی کے لیے جس نے درخت اگایا اس آدمی کے لیے ہوگا صدقۃ صدقہ. یعنی کہ کوئی آدمی جو ہے نا وہ اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہے، آپ کے درخت آپ نے لگایا تھا، آپ نے درخت لگایا، کوئی آدمی آیا اس نے نا پتے جھاڑے، ٹہنیاں توڑی اپنے جانوروں کے لیے، یا پھل توڑا اپنے کھانے کے لیے، اپنے بچوں کے کھانے کے لیے، جیسے بھی کیا، اس درخت میں سے نقصان ہوا، اس کی ٹہنیاں ختم ہوئی، کم ہوئی، اس کے پتے کم ہوئے، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک پتے کے اوپر، ایک ایک ٹہنی کے اوپر، ایک ایک پھل کے اوپر، ایک ایک دانے کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقے لکھ دیں گے. رواہ مسلم، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ آگے جی، وفی روایت لہو، اور ایک روایت میں ہے کہ فلا یغرس المسلم، کہ نہیں یغرس اگاتا، مسلمان غرسن کوئی بھی درخت، کہ مسلمان نہیں کوئی بھی درخت اگاتا، تو کیا فیا اکولا، مگر یہ کہ اس میں سے اگر کھائے گا، منہ اس درخت سے، انسان کوئی انسان، ولا دابۃ، اور نہ ہی کوئی جانور، ولا طیر، اور نہ ہی کوئی پرندہ، الا، مگر یہ کہ کان لہ صدقۃ، اس آدمی کے لیے یہ صدقہ ہوگا الی یوم القیامہ، قیامت کے دن. یعنی کہ جو آپ نے درخت لگایا، کوئی پھل والا درخت لگایا، تو اس درخت میں سے کسی انسان نے کھایا، کسی جانور نے کھایا، حتیٰ کہ پرندے جن کو ہم اٹھا ہی نہیں سکتے، چلو انسانوں کو تو ہم بگا دیں گے نا، لیکن پرندے جو درختوں کے اوپر بیٹھ کر پھل خراب کر دیتے ہیں، پھل کھا جاتے ہیں، ان کو تو نہیں نا ہم ہٹا سکتے، ان کو نہیں روک سکتے. لیکن رسول اللہ نے کیا فرمایا جی، کہ اگر کوئی جانور، اگر کوئی انسان، اگر کوئی پرندہ آپ کے لگائے ہوئے درخت میں سے پھل کھائے گا، تو آپ کے لیے قیامت کے دن یہ صدقہ اور آپ کے لیے اجر کا باعث ہوگا. اسی طرح تیسری جی، وفی روایت لہو، اور تیسری روایت میں ہے کہ لا یغرس مسلم غرسن، کہ کوئی بھی مسلمان جو کوئی بھی درخت اگاتا ہے، ولا یزرع، اور نہیں کوئی بھی مسلمان کھیتی اگائے، زرعن، کوئی عظیم الشان کھیتی، یعنی درخت لگائے یا کھیتی اگائے، تو فیأکل منہ انسان، تو کھائے اس کھیتی میں سے کوئی بھی انسان، ولا دابۃ، اور نہ ہی کوئی جانور، ولا شیء، اور کوئی بھی چیز، یعنی کوئی کیڑا مکوڑا آپ کے درخت، آپ کی لگائی ہوئی کھیتی کو، آپ کی لگائی ہوئی فصل کو، آپ کے لگائے ہوئے کسی پودے کو کھاتا ہے، تو الا کانت لہ صدقۃ، مگر یہ کہ یہ اس آدمی کے لیے، اس درخت لگانے والے کے لیے، اس کھیتی لگانے والے کے لیے، اس پودا لگانے والے کے لیے قیامت کے دن ہوگا جی صدقہ اور اجر کا باعث. اور وَرُوَایَا جَمِيعًا مِّن روایت انس، یہ تمام کی تمام روایات جو ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. دیکھیں جی کتنا اجر. لوگ یہاں پر جی لڑ رہے ہوتے ہیں کہ اینے میرے نا پودے وٹا ماریا سیگا اور پتھر مارے سیگے اور میرے درخت سے نا یہ پھل گر گئے تھے. لیکن اگر یہ احادیث کسی کے ذہن میں ہو کہ اگر تیرا درخت کا پھل چوری بھی ہو گیا نا، تو تب بھی تیرے لیے اجر اور صدقے کا باعث ہوگا. تو انسان پھر لڑائی جھگڑے کے اوپر نہیں اترتا، انسان پھر دنگا اور فساد کرنے کے اوپر نہیں اترتا. انسان کہتا ہے جی پرندے کھا رہے میرے لیے اجر ہو رہا ہے، انسان کھا رہے میرے لیے اجر ہو رہا ہے، جانور کھا رہے میرے لیے اجر اور صدقہ لکھا جا رہا ہے. سبحان اللہ جی، کس قدر عظیم الشان اور کس قدر عمدہ روایات اور عمدہ احادیث ہیں. اچھا جی، عشرون 20ویں حدیث، عنہ، انہی سے، یعنی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. اچھا جی، یہ حدیث ذرا سنیے گا جی. اور یہ جو ہمیں لوگ بتاتے ہیں نا فلانے بابا جی سی وہ اٹھ کے نمازاں پڑھتے ہوں سی، فلانے ساڈے بزرگ دی جی ایک نماز مدینے چوں، دوسری نماز مکے میں، اور تیسری نماز جو ہے وہ بیت المقدس میں، چوتھی نماز اجمیر شریف میں، اور پانچویں نماز جو ہے وہ بغداد شریف میں پڑھا کرتے ہیں. اب یہ جی صحابہ کرام کا عمل دیکھیے. 20ویں حدیث، عنہ، انہی سے ہے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. قالا، وہ فرماتے ہیں جی، اراد بنو سلمہ تھا، کہ بنو سلمہ کے یہ قبیلے کا نام ہے جی، بنو سلمہ قبیلے کے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا، ان ینتقلوا، یہ کہ وہ منتقل ہو جائیں، قرب المسجد، مسجد کے قریب وہ اپنا گھر لے لیں. یعنی وہ تھوڑا دور قبیلہ تھا، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم نا یہاں سے اپنے گھر بیچ کرنا، گھر اپنے سیل کر کے ہم مسجد کے قریب شفٹ ہوتے ہیں، وہاں پر رہائش اختیار کرتے ہیں. تو فبالغ ذالک، تو یہ خبر پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کو یہ خبر پہنچی کہ بنو سلمہ کے لوگ نا اپنے گھر بیچ کرنا یہ مسجد کے قریب شفٹ ہونے لگے. فقال لهم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو کہ انہ قد بالغنی، کہ بے شک مجھے یہ خبر پہنچی ہے
کہ انکم تریدون کہ بے شک تم لوگ ارادہ کر رہے ہو، تم لوگ یہ خواہش کر رہے ہو، ان تنتقلوا یہ کہ تم منتقل ہو جاؤ، تم اپنا گھر بار بیچ کر آ جاؤ قرب المسجد مسجد کے قریب، میں نے یہ سنا ہے تمہارے بارے میں خبر، کیا یہ سچ ہے؟ فقالوا تو کہنے لگے جی نعم یا رسول اللہ، جی ہاں ہم اسی طرح ارادہ کر رہے ہیں، قد اردنا ذالک ہم نے یہ ارادہ کیا ہے، یعنی ہم یہ اس طرح سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کو بیچ کرنا جو کہ دور ہے، وہ گھر بیچ کرنا ہم مسجد کے قریب یہیں پر شفٹ ہو جائیں، مسجد کے قریب آ جائیں۔ اب جو ہے نا دیکھیں صحابہ کرام اس دور میں کوئی اڑتا نہیں تھا، یہ کیونکہ یہ جھوٹ بعد میں مشہور ہوئے، کسی صحابی کے بارے میں نہیں ملے گا جی فلانے صحابی وہ پرواز کرتے سی اور اڑتے ہوں سی، لیکن یہ بعد کے لوگ بعد کے بابوں کے بارے میں بڑی جھوٹی کہانیاں مشہور ہیں، جی فلانا بابا سی وہ جی سمندر کے اوپر پانی کے اوپر مسلح ڈال کر نمازیں پڑھا کرتا تھا، ایک بابا جی وہ ایک نماز مکے، دوسری مدینہ، تیسری بیت المقدس اور چوتھی اجمیر شریف اور پانچویں بغداد شریف میں پڑھا کرتے تھے۔ صحابی کا کیا سٹیٹس ہے جی؟ رسول اللہ کے جو جانثار ہے جو کہ کنفرم ولی اللہ، ان کا کیا سٹیٹس ہے جی؟ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجد کے قریب منتقل ہو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم سے اتنی دور آیا نہیں جاتا تو ہم آپ مسجد کے قریب شفٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو آگے جی رسول اللہ نے ان کو کیا فرمایا، دیکھیں یہ آگے حدیث، فقال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنی سلمہ، اے بنو سلمہ کے لوگوں، اے بنو سلمہ کے رہنے والوں، اے بنو سلمہ قبیلے والوں، دیارکم تم اپنے گھروں میں ہی رہو، تم اپنے گھروں کو وہیں پر رکھو، تکتب آثارکم تو تمہارے قدموں کے نشانات کو لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری مرتبہ فرمایا دیارکم اپنے گھروں کو ہی اندر ہی رہو، اپنے گھروں کو وہیں پر رکھو، تکتب آثارکم تمہارے قدموں کے نشانوں کو بھی اللہ تعالیٰ لکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا بھی اجر ہے، اس کا بھی ثواب ہے، اس کے لیے بھی درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو پھر انہوں نے اپنا یہ ارادہ ختم کر دیا تھا۔ رواہ مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے ان بکل خطوۃ کہ بے شک ہر قدم کے بدلے میں درجۃ ایک درجہ انسان کا بلند کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ تم جتنی دور سے چل کے آؤ گے نا مسجد کے لیے، اور جتنی دور سے تم مشقت اٹھا کے آؤ گے، جتنے تمہارے قدم اور جتنے تمہارے قدموں کے نشان ہوں گے، اتنے ہی تمہارے درجے اور اتنی ہی تمہاری خطائیں، اتنے ہی تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ دیکھیں جی اس حدیث سے کتنے مدنی پھول نکلتے ہیں کہ وہ جو بابوں کی ہمیں کہانیاں سنائے گی وہ بھی ساری کی ساری جھوٹ نکلی، کہ صحابی رسول جو کنفرم والی ہیں وہ تو نہیں اڑ کے آ رہے، وہ تو ان کو بڑی مشقت کرنی پڑ رہی۔ اسی طرح جی یہ آخری حدیث پڑھ کے ہم پھر آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں۔ یہ بھی حدیث ایک صحابی کے بارے میں ہی ہے، وہ بھی یہی ہے کہ وہ بہت دور سے آیا کرتے تھے، اور یہ کہ صحابہ کرام نے ان کو مشورہ دیا آپ کو سواری خرید لیں، وہ کہتے نہیں میں چل کے ہی آؤں گا، تم کیونکہ میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں، میں جتنے قدم چل کے آؤں اور جتنے قدم چل کے جاؤں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک میرے لیے اجر لکھا جائے، کیونکہ اس دور میں بابا اڑدا کوئی نہیں سی گا۔ اچھا جی آگے دیکھیں جی، یہ آخری حدیث پڑھ کے بعد کو ختم کرتے ہیں۔ الحادی والعشرون، 21ویں حدیث، عن ابی المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ قال وہ فرماتے ہیں کانا رجل، ایک آدمی تھا جی، لا اعلم رجل، کہتے ہیں ابی بن کعب فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کسی آدمی کو نہیں جانتا، ابعد جو کہ زیادہ دور ہو، من المسجد منہ اس آدمی کے گھر سے زیادہ۔ مطلب کیا ہے کہ ایک آدمی تھا اس کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا، یعنی جتنے بھی صحابہ کرام تھے نا رسول اللہ کے، ان تمام صحابہ کرام میں سے نا سب سے دور جس آدمی کا گھر تھا نا وہ ایک آدمی تھا، لیکن اس کا آدمی کا نام یہاں پر ذکر نہیں کیا گیا۔ کہتے ہیں کہ لیکن مسجد گھر اس کا سب سے دور تھا، سب سے دور تھا اس کا گھر، لیکن کیا تھی وَكَانَ لَا تُخْطِئُهُ، اس کی نہیں چھوٹی تھی، نہیں رہتی تھی صلاۃ کوئی بھی نماز، اللہ، یعنی گھر سب سے دور ہے، سب سے زیادہ دور اس کو چل کے آنا پڑتا ہے، لیکن نماز اس کی کوئی نہیں رہتی تھی، نماز وہ کوئی نہیں چھوڑتا تھا۔ فقیل لہو، تو اس کو کہا گیا، او فقلت لہو، یا میں نے اس کو کہا، یعنی کہ یہ راوی کو شک ہے کہ الفاظ کون سے تھے، فقیل لہو کا الفاظ سے یا فقلت لہو کے الفاظ سے، معنی یہی ہے کہ اس آدمی کو نا مشورہ دیا گیا، کہا گیا کہ لو اشتریت، اگر آپ خرید لیں، حمارن ایک گدھا، ترکبوہ کہ آپ سوار ہو جایا کریں اس گدھے کے اوپر، فی الظلماء اندھیرے میں، وفی الرمضاء اور گرمی کی شدت میں، یعنی آپ گرمی کے اندر اتنی دور سے آتے ہیں ظہر عصر میں، تو آپ اور اندھیرے میں مغرب عشاء میں فجر میں آپ اتنی دور سے آتے ہیں،
تو آپ ایک گدھا ہی خرید لیں، ایک سواری خرید لیں تاکہ آپ اس گدھے کے اوپر اس سواری کے اوپر بیٹھ کے آ جایا کریں۔ فقال، وہ فرماتے ہیں صحابی رسول، وہ اڑتے نہیں سی ہوندے جی، آپ دیکھیں صحابی کے الفاظ کیا ہے۔ فقال، تو صحابی نے فرمایا ما یسرنی، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے، ان منزلی، کہ بے شک میرا گھر، الی جنب المسجد، وہ مسجد کے پڑوس میں ہو، مسجد کے قریب میرا گھر ہو، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ کہ کیوں نہیں پسند کرتا ہے؟ کہتے ہیں جی انی اریدو، میں تو چاہتا ہوں، میرا تو ارادہ یہ ہے، ان یکتب، یہ کہ لکھا جائے، لی ممشایا، میرے قدموں کو، الی المسجد، مسجد کی طرف آنے تک، ورجوعی، اور واپس پلٹنے تک، اذا رجعت الی اہلی، اذا رجعت، جب کہ میں واپس پلٹوں، الی اہلی، اپنے گھر والوں میں۔ یعنی سمجھ گئے نہیں مطلب کیا؟ وہ کہتے ہیں میں تو اس چیز کو پسند کرتا ہوں، میرا گھر دور ہو اور میں قدموں کے ساتھ چل کے مسجد میں آؤں، اور اسی طرح قدموں کے ساتھ پیدل ہی چل کے اپنے گھر میں جاؤں، تو میرا یہ آنا جانا، میرا یہ قدموں کے ساتھ آنا جانا، پیدل چلنا، اللہ کے دربار میں اس کو اجر اور صدقہ لکھا جائے۔ تو رسول اللہ کو خبر پہنچی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او قد جمع اللہ، یقیناً اللہ نے جمع کر دیا ہے، لکا، تیرے لیے، ذالک، یہ جو سارے کا سارا، کلہ، ذالک کلہ، یہ ساری کے ساری جو تو نے خواہش کی ہے اور جو تو نے تمنا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے تیرے نصیب میں اور تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دی ہے کہ تیرا آنے کے لیے بھی اجر ہے اور جانے کے لیے بھی اجر ہے۔ اچھا یہاں پر یہ ایک ذرا نقطہ سن لیں، نقطہ یہ ہے کہ کچھ علماء کا یہ موقف ہے کہ اگر انسان نماز کے لیے پیدل چل کے آتا ہے نا، تو پھر تو اس کے قدموں کا اجر اس کو ملتا ہے، لیکن جب نماز پڑھ کے اپنے گھر کو پیدل جاتا ہے نا، تو پھر وہ اجر نہیں لکھا جاتا۔ یہ کچھ علماء کا موقف ہے، لیکن یہ کہ یہ حدیث دیکھیں، یہ حدیث میں واضح طور پر الفاظ موجود ہے کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا جب میں مسجد کی طرف چل کے آؤں وہ بھی میرے قدم لکھے جائیں، وَرُجُوعِي اِذَا رَجَعْتُ إِلَىٰ أَهْلِي، اور جب میں اپنے گھر والوں میں واپس پلٹوں تو اس وقت بھی میرے قدم لکھے جائیں۔ یعنی آنے جانے کا ذکر کیا، اور رسول اللہ نے فرمایا قد جمع اللہ لک ذالک کلہ، کہ تیرے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے کا سارا یعنی کہ آنے والا قدم اور تیرے جانے والے قدم، یہ سارے کا سارے اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے اجر کا باعث رکھ دیا ہے، اور تیرے لیے اس میں اجر ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا جی آنے کے اوپر بھی اجر ملتا ہے اور نماز پڑھ کر جانے کے اوپر بھی اجر ملتا ہے۔